اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما ردت. حضرت ابراہیم علیہ السلام ابتدائی سے ان کو نمرود سے نفرت بھی تھی، اور پھر وہ مشہور جو واقعے آپ حضرات سنتے رہتے ہیں جس کو قرآن نے تیسرے پارے کے اندر بیان بھی کیا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام بلوغیت کو جب آ گئے اور بالغ ہو گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ قرآن پاک نے نمرود کے ساتھ، جو لوگوں کا رب اپنے آپ کو بتاتا تھا، نمرود کے ساتھ اللہ نے اس مکالمہ اور اس گفتگو کا تذکرہ کیا ہے. اور وہ یہ ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. میرے پیارے اس سرکش کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ کیسا سرکش ہے. حاج ابراہیم، جو میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا رہتا ہے اور لڑتا رہتا ہے، فی ربہ، رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، وہ رب کو نہیں مانتا، اس بنیاد پر سرکش بنا ہوا ہے کہ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو حکومت دی ہے. پیسہ اور حکومت لوگوں کو کبھی ہضم نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا نا کہ بکرے کو جب کھلاتے ہیں نا تو کھلا کر کے پھر وہ مست ہو کر کے بابا 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 شروع کرتا، بابا بابا. کبھی یہ کہ مالک بیٹھا ہوا تو اس کے کندھے پہ چڑھتا ہے، اور کبھی اس کے یہ کہ بچوں کے پیچھے بھی پڑتا ہے. دیکھا آپ نے اس بکرے کو کھلایا، آپ نے پلایا. اور پھر بعض کتے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کتوں کو کھلاؤ. بعض کتے تو کچھ سمجھدار ہوتے وہ تو آپ ہی کے لیے بھونکیں گے، لیکن بعض کتے ایسے ہوتے کہ آپ باہر سے آئیں گے تو آپ پر بھونکیں گے اور آپ کی بیوی بچوں کو بھی ستائیں گے. کتا ہی ہوتا ہے. تو یہ کتا بننے کے قابل بھی نہیں ہے کہ رب کا کتا بنے. کتا تو مالک کے لیے، مالک کا کھاتا ہے، مالک کی گاتا ہے، مالک کے لیے بھونکتا ہے، لیکن یہ کھاتا اللہ کا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. آپ اس بدبخت کو نہیں دیکھ رہے، اس کا علم آپ کو نہیں ہے میرے پیارے محمد کہ اللہ نے اس کو یہ ہے کہ ملک اور حکومت دی ہے، اور وہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑ رہا ہے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ میرا خالق وہ ہے جو زندگی کا مالک ہے اور موت کا بھی مالک ہے. بے جان کے اندر جان اور روح ڈال دیتا ہے، اور روح کو نکالنے کا مالک بھی وہ ہے، ارواح کو اپنے پاس لے جاتا ہے. قال انا احیی و امیت. وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو اس طرح کر سکتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلایا اور جو جیل والوں کو بلایا، ایک کو معاف کر دیا، کہنے لگے دیکھو اس کو میں نے زندہ رکھا، حالانکہ اس کو میں نے زندگی دی. تو نے زندگی کہاں دی؟ روح تو اس میں اللہ نے ڈالی ہے، تو نے صرف چھوڑ دیا. روح ڈالنا الگ چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے میرا خالق وہ ہے جو بے جان میں نطفے کے اندر روح ڈال دیتا ہے. اور یہ اتنا غبی اور بے وقوف، ایک آدمی کو، مجرم کو چھوڑ دیتا، کہتے دیکھو اس کو میں نے زندگی دی، تو نے روح تو اس کے اندر ڈالا بھی نہیں. اور دوسرے کو مار دیا، کہتے دیکھو اس کو میں نے مار دیا، میں موت کا بھی مالک میں ہوں کہ میں نے اس کو مار دیا. حالانکہ اللہ جب مارتا ہے تو اللہ روح کو قبضہ کر لیتا ہے. روح آسمان سے آتی ہے، ارواحیں، اور پھر انسان کے جسم میں ڈل جاتی ہے. پھر جب آدمی کی مدت پوری ہو جاتی ہے، 60 سال 70 سال 10 سال 20 سال، اللہ ان روحوں کو بلاتا، اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے. تو اس کتے کے بچے نے یہ تو نہیں کیا کہ اس بندے کو مار دو تو اس کی روح کو تھوڑے اس نے اپنے پاس رکھا. صرف یہ کیا کہ مارا، باقی اس کے روح کو نکالنے والا نمرود نہیں ہے، روح کو نکالنے والا اللہ ہے جو اس روح کو اپنے پاس لے گئے. لیکن انسان جب بے دین بنتا ہے تو اس کو بات سمجھ میں کبھی بھی نہیں آتی. یہ ملک کا صدر ہے، صدر صاحب کی ذکاوت کا اندازہ کرو. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اتنا یہ غبی ہے، بے غیرت، اتنا نہیں سمجھتا، تو کہنے لگے کہ چلو ایک مشاہدہ کی چیز اس کو بتا دوں. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. تو غبی ہے، موت اور حیات کو سمجھتا نہیں ہے، تو پھر یہ بتا دو میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے اور مغرب میں اس کو غروب کر دیتا ہے.
اگر تیرے اندر کچھ پاور ہے تو یہ کر لے، میرے رب کے خلاف مغرب سے سورج کو لا اور مشرق کے اندر اس کو غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ غبی اور یہ بے وقوف یہ بالکل ساکت ہو گیا اور حیران ہو گیا اور خاموش ہو گیا۔ چونکہ ظالم ایسا ہوتا ہے، اللہ کبھی ظالم کو راستہ نہیں بتاتا۔ حالانکہ جب ہم یہ بات کہہ دیتے تو ہمارے طلباء بھی ہمارے گلے میں پڑ جاتے۔ اگر اس بغیرت کو کچھ ذہن ہوتا تو وہ یہ کہہ سکتا تھا، یہ کہہ دیتا کہ ابراہیم مشرق سے جو سورج طلوع ہوتا وہ میں روزانہ میں لاتا ہوں، تو اپنے رب کو بلا لے کہ وہ مغرب سے اس کو لائے۔ لیکن ان کی غباوت کا آپ کو اندازہ ہے؟ یہ جو آپ کے مسٹر سسٹر جو ہوتے ہیں نا، یہ سب اسی طرح ہے۔ یہ جو آپ کے مسٹر سسٹر ہیں کہ آپ نے کسی کو وزیر داخلہ بنایا، کسی کو وزیر خارجہ، خدا کے قسم ایسے غبی ہے نا، بالکل غبی ہے۔ میں ان کی مجلسوں میں جاتا رہتا ہوں، ٹکے کے بھی نہیں، انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے اسی طرح ہے۔ تو یہ تو کہہ دیتا نا، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا اور مغرب کی طرف اس کو غروب کر دیتا، تو یہ کر لے کہ مغرب سے اس کو لا۔ تو یہ کہہ دیتا کہ مشرق سے لانے والا روزانہ میں ہوں، اگر تیرا کوئی رب میرے علاوہ ہے تو اپنے رب کو بلا لے کہ تیرا رب مغرب سے لائے اور مشرق میں اس کو غروب کر دے، اتنا تو کہہ دیتا۔ لیکن یہ ظالم ہے، مشرک ظالم ہوتا ہے، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی ظالم کی رہنمائی کرتا بھی نہیں۔